بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ زمین روزانہ 5 مرتبہ ندا کرتی ہے۔ اس کی پہلی ندا یہ ہے کہ اے ابن آدم، تو میری پیٹھ پر چلتا پھرتا ہے، کل میرے پیٹ میں آئے گا۔ دوسری ندا یہ ہے کہ اے ابن آدم، تو میری پیٹھ پر رنگا رنگ کے کھانے کھاتا ہے اور میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ تیسری ندا یہ ہے کہ اے ابن آدم، تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں آ کر روئے گا۔ چوتھی ندا یہ ہے اے ابن آدم، تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، لیکن جلد ہی تو میرے پیٹ میں غم اٹھائے گا۔ پانچویں ندا یہ ہے اے ابن آدم، تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے عذاب ہوگا۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک آدمی تھا، اس کی بہن بھی مدینہ طیبہ کی جانب میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہوئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری کے لیے وہاں جاتا تھا۔ پھر وہ فوت ہو گئی تو اس نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ دفن سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تو یاد آیا کہ وہ اپنی نقدی کی تھیلی قبر ہی میں بھول آیا ہے۔ ایک شخص کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا، قبر کھودی تو تھیلی مل گئی۔ یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا، ذرا ادھر ہو، میں لحد میں اپنی بہن کا حال بھی دیکھ لوں۔ جو ہی لحد سے پتھر وغیرہ ہٹایا تو اسے آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ فوراً قبر کو بند کر کے اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ میری بہن کیسے عمل کرتی تھی۔ ماں بولی کہ وہ تو مر چکی ہے، اب تو اس کے عمل کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے اصرار کیا تو ماں نے بتایا کہ تیری بہن نماز میں تاخیر کرتی تھی اور طہارت بھی اچھی طرح نہ کرتی تھی۔ رات کو سوتے وقت ہمسایوں کے دروازوں پر جا کر کان لگاتی اور ان کی باتیں سن کر چغلیاں کھاتی تھی، اور یہی باتیں اس کے عذاب قبر کا سبب بنی۔ سو جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے، اسے لازم ہے کہ چغلی سے اور دیگر گناہوں سے پرہیز کرے تاکہ عذاب سے رہائی پائے اور منکر نکیر کے سوالات میں آسانی حاصل ہو۔ عبد الحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ ہم حج کے ارادے سے چلے تھے، ہمارا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ ہم ایک سنگلاخ زمین میں پہنچے جہاں ایک قبیلہ آباد تھا، وہاں پر ہمارا وہ ساتھی فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور قبر کھود کر لحد بنائی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ سانپ ہے جس نے پوری لحد کو بھر رکھا ہے۔ ہم نے دوسری جگہ قبر بنائی، وہاں بھی یہی دیکھا۔ تیسری جگہ قبر بنائی، وہاں بھی ایسا ہی دیکھا۔ بالآخر ہم یوں ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کا عمل ہے جسے وہ کرتا رہا ہے، جاؤ اسے یوں ہی دفن کر دو۔ بخدا اگر تم ساری زمین بھی کھودو گے تو یہی منظر پاؤ گے، اور اس قصے کی خبر اس کی قوم کو بھی پہنچاؤ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کر اسے وہیں دفن کر دیا۔ سفر سے واپس ہوئے تو اس کا جو سامان ہمارے پاس تھا دینے کے لیے اس کے گھر گئے۔ اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا تھا۔ کہنے لگی کہ گندم کی تجارت کرتا تھا، روزانہ حسب ضرورت گندم لیتا اور پھر اس میں اتنا ہی بھوس اور مٹی وغیرہ ملا کر فروخت کر دیتا تھا۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے سے معلوم ہوا کہ خیانت بھی عذاب قبر کا ایک سبب ہے، اور اس واقعے میں زندہ لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ وہ خیانت سے
توبہ کریں اور بچیں۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے اسے 4 چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور 4 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلی 4 چیزیں ہیں نمازوں کی پابندی، صدقہ، قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات کی کثرت، کیونکہ یہ چیزیں قبر کو منور اور وسیع کرتی ہیں۔ دوسری 4 چیزیں یہ ہیں کہ جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، چغل خوری سے پرہیز کرے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ پیشاب سے بہت بچو کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری طرف سے 4 چیزیں ناپسند ہیں: نماز میں فضول کام، قرات میں لغو حرکات اور شور، روزہ میں گناہ اور بے حجابی کی باتیں، اور قبرستان میں ہنسنا۔ جناب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ قبرستان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، ان قبروں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا، کیا جانے ان میں کس قدر غم زدہ لوگ پڑے ہیں، اور بظاہر ان کی یکسانیت سے بھی دھوکہ نہ کھائیو، کچھ معلوم نہیں کہ ان میں کس قدر تفاوت ہے۔ سو عاقل کو چاہیے کہ قبر میں جانے سے پہلے اس کو بکثرت یاد کیا کرے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قبر کو بکثرت یاد کرتا ہے اسے جنت کا ایک باغ پائے گا، اور جو اس سے غفلت میں رہتا ہے وہ اسے دوزخ کا ایک گڑھا دیکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، موت کا خیال رکھو، موت کا دھیان رکھو جو کہ آ کے رہے گی، اگر اس کے سامنے کھڑے رہے تو پکڑے گی اور بھاگو گے تو پالے گی، اس کی آمد تمہاری پیشانی پر کندہ ہے، لہٰذا نجات کی فکر کرو، نجات کی فکر کرو اور جلدی کرو، بہت جلدی، کہ ایک اور چیز بھی تمہارے درپیش ہے جو کہ تمہاری تلاش میں سرگرم ہے، اور وہ قبر ہے۔ خبردار ہو کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور سنو کہ وہ ہر روز 3 بار یوں پکارتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میں وحشت کا مقام ہوں، میں کیڑوں والی جگہ ہوں، ہوش کرو کہ اس سے آگے ایک اور دن بھی ہے جو اس سے زیادہ سخت ہے، ایسا دن جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بڑے مد ہوش ہو جائیں گے۔ وَتَزْحَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تمام دودھ پلانے والیاں اور اپنے دودھ پیتے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی، اور تجھ کو لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی سخت چیز ہے۔ اور خبردار، اس دن کے آگے آگ ہے جس کی گرمی شدید ہے، جس کی گھبراہٹ بہت دور تک ہے، لوہے کی بیڑیاں وہاں کے زیور، لہو اور پیپ وہاں کا پانی ہوگا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نام و نشان نہ ہوگا۔ یہ سن کر مسلمان بہت روئے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اس دن کی آگے جنت بھی ہے جس کا عرض آسمان و زمین کے فاصلے جتنا ہے، اور اسے متقی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب علیم سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہم سب کو اپنی نعمتوں کے مقام میں ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین۔